چار چیزیں ہیں میرے بھائی جو نہایت پرخطر ہیں اور ایسے ہیں کہ وہ جان لیوا ہیں، تمہارے ایمان کے لیے بھی، تمہاری ظاہری باطنی زندگی کے لیے بھی۔ وہ ہلاکت جو کہ تیری ایمان کی صورت میں بھی ہوگی، تمہاری ظاہری صورت میں بھی ہوگی، اور تمہاری شعوری سطح پر بھی وہ ہوگی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں چار ایسی ہیں کہ یہاں ہر طرح کی ہلاکت جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ملے گی اگر تو ان میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہو گیا۔ پہلی بات کیا ہے؟ اس میں چار چیزیں فوری بتا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں قربت سلطانوں الفت بابداں، رغبت دنیاؤ صحبت بازنا ہیں۔ بدوں کی جو صحبت ہے، ان کے ساتھ جو الفت ہے، ان کے ساتھ جو محبت ہے، وہ چھوڑ دے، وہاں سے الگ ہو جا، وہاں سے جدا ہو جا، وہاں سے ہٹ جا۔ اگر تو ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے، اگر تو اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے، اگر تو اپنی روح کو بچانا چاہتا ہے، اگر تو اپنے شعور کو، اپنے فہم کو، اپنے تعقل کو بچانا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو آج ہم جس سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں بہت اعلیٰ، ذہن میں رکھنے والا، دل نشیں کرنے والا سبق ہے۔ آج کا درس بھی انتہائی اہم درس ہے۔ جن چیزوں کو حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پند نامہ میں بیان فرما رہے ہیں، یہ اس راستے پر چلنے والے جو سالک ہیں ان کے لیے اصول کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں ان چیزوں کو ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے پختہ رکھا اور اصول کی سطح پر رکھا۔ اصول وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ کا سفر جو ہے وہ ناتمام رہتا ہے، اور ان چیزوں کو جب ہم اپنے عمل میں لے آتے ہیں اور اس عمل کو پختہ کر لیتے ہیں اور پھر اس پہ خالص ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو چیزیں ہیں وہ اپنا اثر رکھتی ہیں۔ ان چیزوں کا جو اثر ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے، اس کے جو نتائج ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، وہ ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو بیان ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے، جس میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو پختہ کر لو، ذہن نشین کر لو، اور وہ ہیں در بیان مہلکات پر۔ مہلکات لام کے نیچے زیر کے ساتھ بھی اور زبر کے ساتھ بھی اس کے دو معنی ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو آپ کو ہلاک کر دیں، یا وہ مقامات جہاں آپ جا کر ہلاک ہو جائیں۔ وہ چار چیزیں ہیں جن سے آپ بچنا ہے۔ فرماتے ہیں چار چیز است اے برادر با خطر، تا توانی باش زیہاں پر حذر۔ چار چیزیں ہیں میرے بھائی جو نہایت پرخطر ہیں،
اور ایسے ہیں کہ وہ جان لیوا ہیں تمہارے ایمان کے لیے بھی، تمہاری ظاہری باطنی زندگی کے لیے بھی۔ تو تمہارے لیے بہت ضروری ہے کہ ان سے بچ کر رہے، ان سے ہٹ کے رہے، ان میں نہ جا، ان میں مبتلا نہ ہو، ان کے اندر جو ہے وہ خود کو تباہ نہ کر، ان سے بچ کر رہے۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں، اگر ان سے تو بچ گیا تو تو ہلاکت سے بچ جائے گا۔ وہ ہلاکت جو کہ تیری ایمان کی صورت میں بھی ہوگی، تمہاری ظاہری صورت میں بھی ہوگی، اور تمہاری شعوری سطح پر بھی وہ ہوگی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں 4 ایسی ہیں کہ یہاں ہر طرح کی ہلاکت جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ملے گی اگر تو ان میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہو گیا، کسی ایک چیز میں بھی پھنس گیا تو تمہارا ہلاک ہونا جو ہے وہ یقینی ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے، اس میں 4 چیزیں فوری بتا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں قربت سلطانوں الفت بابداں، رغبت دنیاؤ صحبت بازنا۔ تو فرماتے ہیں جو سلطان ہے، جو حاکم ہے، جو سردار ہے، اس کی قربت سے بچا۔ وہ الفت بابداں، جو بدکار ہیں، سیاکار ہیں، ان کی دوستی سے بچا، ان کی صحبت سے بچا۔ تیسری چیز کیا فرماتے ہیں، رغبت دنیاؤ صحبت بازنا۔ تو دنیا کے اندر جو رغبت ہے اپنی وہ چھوڑ دے، دنیا میں مبتلا ہونا چھوڑ دے، دنیا کے اندر جانا چھوڑ دے، دنیا کو اپنے اندر لانا چھوڑ دے، اور پھر عورتوں کی صحبت چھوڑ دے، عورتوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ چھوڑ دے۔ وہ عورتیں جو تمہاری محرم نہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بڑھانا چھوڑ دیں۔ اب اس کو کھولتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ان 4 چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں قرب سلطان آتش سوزا بود، بابداں الفت ہلاک جاں بود۔ فرماتے ہیں جو حاکم ہے اس کا جو قرب ہے، اس کی جو نزدیکی ہے وہ آگ کی طرح ہے، وہ تمہیں جلا دے گی اور جلا کر راکھ کر دے گی، بھسم کر دے گی، کیونکہ وہ تمہارے اندر تکبر کو پیدا کر رہی ہے، وہ تمہارے اندر انا کو پیدا کر رہی ہے، کیونکہ اس کے قریب رہنے سے تمہارے اندر جو ایک طاقت کا تصور پیدا ہوگا، اور پھر اس طاقت کے ذریعے سے تو اپنے ارد گرد کے ماحول میں لوگوں کو ڈرائے دھمکائے گا اور اس کا غلط استعمال کرے گا، کیونکہ وہاں اس کی صحبت سے جو ہے، جو ظالم حکمران ہے، ظالم سلطان ہے، اس کی صحبت کا اثر کیا ہے کہ وہ آپ کے اندر طاقت کا ایک تصور جو ہے اس کو بھرتا ہے، اور وہ کیونکہ خود انصاف سے کام نہیں لے رہا ہوتا، عدل سے کام نہیں لے رہا ہوتا، اس کی وجہ سے وہ ظالم ہوتا ہے۔ تو وہ چیز تمہارے اندر بھی پیدا کرے گا، تم بھی انا میں آ جاؤ گے، تم بھی متکبر بن جاؤ گے۔ تو اس تکبر کا اور اس ظالم ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تو لا محالہ ہلاکت میں پڑ جائے گا، تو ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو وہ آگ کی طرح ہے، وہاں سے تکبر کا پیدا ہونا وہ آگ ہے، وہاں سے ظلم کا پیدا ہونا وہ آگ ہے جو تمہیں جلا دے گی، جو تمہیں ہلاک کر دے گی۔ تو اس سے بچ جا، اس کی نزدیکی آگ کی طرح ہے۔ جیسے تو ظاہری آگ کے قریب جانے سے ڈرتا ہے نا کہ میں یہاں جل جاؤں گا، یہاں میرا ظاہر و باطن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، میں ہلاکت میں پڑ جاؤں گا۔
تو فرماتے ہیں یہ قرب اس آگ سے بھی زیادہ ہلاکت والا ہے، یہ آگ اس آگ سے بھی 70 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں دوسری بات کیا ہے، با بداں الفت ہلاکے جاں پھوت، ایسی دوستیاں چھوڑ دے، ایسی صحبتیں چھوڑ دے، ایسے تعلق چھوڑ دے جو تمہاری آخرت کا نہیں سوچ رہے، جو تمہاری بھلائی کا نہیں سوچ رہے، جو تمہاری جو باطنی زندگی ہے اس کے ساتھ جوڑے رکھنے کا نہیں سوچتے۔ ایسی نسبتیں، ایسی دوستیاں، وہ سب ہلاکت کا سامان ہے، جہاں سے آپ کو روحانی بیداری نہیں مل رہی، جہاں سے آپ کو شعوری بیداری نہیں مل رہی، جہاں سے آپ کو قلبی روشنی نہیں مل رہی۔ تو فرماتے ہیں بدوں کی جو صحبت ہے، ان کے ساتھ جو الفت ہے، ان کے ساتھ جو محبت ہے، وہ چھوڑ دے، وہاں سے الگ ہو جا، وہاں سے جدا ہو جا، وہاں سے ہٹ جا۔ اگر تو ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے، اگر تو اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے، اگر تو اپنی روح کو بچانا چاہتا ہے، اگر تو اپنے شعور کو، اپنے فہم کو، اپنے تعقل کو بچانا چاہتا ہے، تو وہاں جو بد ہیں ان کی صحبت سے ہٹ جا۔ وہ لوگ جو تمہیں برائی پر اکسا رہے ہیں، جو تمہیں بدعمالی پر مائل کر رہے ہیں، ان سے پیچھے ہو جا، نیکوں کی صحبت میں آ جا، اچھوں کی صحبت میں آ جا، اہل محبت کے پاس اٹھ بیٹھ، اہل عشق کی صحبت اور سنگت میں رہ، وہاں تمہاری تکمیل ہوگی ظاہری باطنی، اور وہاں وہ تمہیں روحانی عروج حاصل ہوگا ان کی صحبت سے، کہ وہاں یہ جو تمہارے دائرے ہیں جہاں تو پھنسا ہوا ہے، اگر وہاں تو رہا تو ہلاک ہو جائے گا۔ نکل آ وہاں سے، نکل آ۔ تو اب فرماتے ہیں آگے کیا فرماتے ہیں، زہر دارد درد دروں دنیا چمار، گرچہ بینی ظاہرش نقش و نگار۔ یہ دنیا اپنے اندر سانپ کی طرح زہر رکھتی ہے۔ اس دنیا کا کیا پوچھتا ہے، یہ تو دنیا سانپ کی مانند ہے، اس کے اندر جو ظاہری اس کے نقش و نگار ہیں، لیکن اس کے باطن میں سوائے زہر کے کچھ نہیں ہے۔ تو اس دنیا سے نکلا، اس مادیت پسندی سے نکلا، اس مادہ پرستی سے نکلا۔ یہ مادیت پسندی ہے کہ جو تمہیں ہلاک کر رہی ہے۔ تو وہاں سرمایہ دارانہ نظام میں بھی خود کو تباہ کر رہا ہے، وہاں اپنے حرص و لالچ میں بھی خود کو تباہ کر رہا ہے، اور اپنے شب و روز اسی چیزوں میں تباہ کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ کچھ لگ جائے۔ تو اپنے قضاء و قدر پر راضی نہیں ہے، تو اس کی طرف سے جو تمہیں دے دیا گیا ہے اس پر راضی نہیں ہے، جو تمہیں اس نے صلاحیتیں عطا کر دی ہیں ان پر راضی نہیں ہے، جو چیزیں شعوری سطح پر اس نے تمہیں علم کی صورت میں دے دی ہیں تو اس سے راضی نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جو تمہارے اندر روحانی، ظاہری، باطنی اور علمی سطح رکھتی ہیں، جن کے ذریعے سے تو اپنی ایک اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے، اس سے ہٹ کر تو ہر چیز کو، اپنی تمام صلاحیتوں کو اس دنیا کو حاصل کرنے میں لگا دیا، تو یہ سراسر تباہی کا، ہلاکت کا سامان ہے۔ اس سے نکلا، اپنی ضرورت کے تحت اپنی ان مادی ضرورتوں کو حاصل کر اور باقیوں کو چھوڑ دے۔ تو فرماتے ہیں یہ دنیا اپنے اندر زہر رکھتی ہے جیسے سانپ اپنے اندر زہر رکھتا ہے۔ بظاہری طور پر اس پر نقش و نگار ہیں جو تمہیں اچھے لگتے ہیں، تمہارے دل کو اچھے لگتے ہیں، تمہیں لبھاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ لبھانا جو ہے وہ اس کا ظاہر ہے، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ زہر آلود ہے، زہر سے بھرا ہوا ہے، وہ تمہاری ہلاکت کا سامان ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں می نماید
خوب و زیبا در نظر، بظاہر دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، وہ دل کو لبھا رہا ہے، وہ نظر کو بھی بھا رہا ہے، لیکن آگے کیا فرماتے ہیں، لیکن از زہرش بود جاں را خطر، لیکن اس کی اندر جو زہر ہے وہ تمہاری جان کے لیے خطرہ رکھتی ہے، وہ تمہاری جان کو لے لے گی، تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گی۔ تو آگے فرماتے ہیں زہر این مار منقش قاتل است، باشد از وے دور ہر کو عاقل است۔ فرماتے ہیں اس سانپ کا جو زہر ہے وہ بظاہر نقش و نگار رکھتا ہے، وہ منقش ہے، اس کے اندر نقش و نگار بنے ہوئے، جیسے یہ دنیا ہے اپنی طرح طرح کی بناوٹیں ہیں اس کی، جو تمہارے دل کو، تمہارے شعور کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، مائل کرتی ہیں، وہاں تمہارا ذہن جو ہے وہ رکتا بھی ہے، پھنستا بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں عاقل وہ ہے جو اس سے دور رہتا ہے، جو اس سے دور رہا، جس نے خود کو اس سے محفوظ کر لیا، خود کو بچا لیا، وہی عاقل ہے، وہی سمجھدار ہے، وہی دانا ہے، وہی اہل حکمت میں سے ہے، اہل فراست میں سے ہے، اہل نور میں سے ہے، اہل بصیرت میں سے ہے، اہل بصارت میں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سمجھدار وہی ہے جو اس سے خود کو، اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو اس سے بچا کے رکھتا ہے اور خود کو بھی وہاں محفوظ رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم چو طفلاں منگر اندر سرخ و زرد، چو زنا مغرور رنگ و بو میں گرد۔ تو فرماتے ہیں تو بچوں کی طرح کیا اس کے رنگوں میں پھنسا ہوا ہے کہ یہ سرخ ہے، یہ زرد ہے، جیسے بچے کو جو رنگ ہیں وہ پسند ہوتے ہیں تو وہ ان کی طرف ایک اپنا باطنی میلان رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بچوں کی طرح کیا تو ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے کہ یہ رنگ اور وہ رنگ۔ فرماتے ہیں اور عورتوں کی طرح جو ہے وہ تو جو خوشبو ہے اور رنگ ہے کپڑوں کے، ان کے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ تمہارا جو رویہ ہے، تمہارا جو ذہن ہے وہ بچوں کی طرح ہے اور عورتوں کی طرح ہے۔ تو یہاں دیکھیں کتنی بڑی چوٹ کر رہے ہیں ہمارے شعور پر بھی، ہمارے قلب پر بھی، کہ نہ تو مرد ہے، نہ تو کامل انسان ہے، تو ایک بچہ ہے یا تو ایک عورت ہے، یا تو مخنث ہے یا تو مؤنث ہے۔ تو فرماتے ہیں ان چیزوں سے نکلا اور خود کو مرد کامل بنا لے کسی کی صحبت میں جا کر، اور وہاں سے یہ چیزیں حاصل کر کے۔ تو ان چیزوں میں بچوں کی طرح نہ پڑ، عورتوں کی طرح اس میں مبتلا نہ ہو۔ اب دنیا کی مثال کیسے دیتے ہیں، زال دنیا چوں روس آرست است، در درو ز شوے دیگر خواست۔ فرماتے ہیں یہ دنیا، بوڑھی دنیا ایک دلہن کی طرح خود کو آراستہ کرتی ہے، خود کو سجاتی ہے، خود کو سنوارتی ہے، لیکن در دو روزے شوے دیگر خواست، ہر دوسرے دن اس کو اپنے دوسرے مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج تم سے شادی کر کے تمہارے خانے میں بیٹھی ہوئی ہے تو دوسرے دن تم سے اچاٹ ہو کر ایک نئے شوہر کی تلاش میں ہوں، یعنی کہ دنیا ایسی ہے، آج تمہارے گھر میں ہے، کل کو دوسرے کے گھر میں ہوگی، آج تمہارے پاس ہے، کل یہ کسی اور کے پاس ہوگی۔ تو ایسی چیز کا کیا اعتبار کرنا ہے، ایسی چیز سے کیا تعلق پیدا کرنا جو تمہارے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے، جو تمہارے ساتھ ہی خالص نہیں ہے، جس کا تمہارے ساتھ ہی ایک پختہ رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ بوڑھی دلہن ہے، یہ وہ بڑھیا ہے جس نے سب کو ہلاک کر رکھا ہے، جس نے سب کو تباہ کر رکھا ہے،
اور یہ خود کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے کسی کو شکار کرنے کے لیے، اور شکار کرتے ہی کسی اور کی ہو جاتی ہے، پھر اس کا شکار کرنے نکل جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس سے بچ جاؤ۔ مقبلیاں مرد یکے شد زیں جفتاک، پشت بروے کر دادش سے طلاق۔ فرماتے ہیں صاحب شرف وہ ہے، صاحب عزت وہ ہے جس نے خود کو اس سے علیحدہ کر لیا، خود کو اس سے جدا کر لیا، خود کو اس سے کاٹ کے سیدھے راستے پر ڈال لیا۔ فرماتے ہیں مرد کامل وہ ہے جو اس کو اپنی پشت کرتا ہے اور 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ وہی مرد کامل ہے، وہی اصل مرد ہے، وہی مرد حق ہے، وہی حر ہے، وہی رند ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ کیا ہے دنیا، لب بپیش شوی خنداں می کند، پس ہلاک از زخم دنداں می کند۔ فرماتے ہیں یہ ظاہری طور پر اپنے لبوں پر خوشی رکھتی ہے، خوش نظر آتی ہے، لیکن انہی دانتوں سے تمہیں بعد میں زخمی کرتی ہے۔ وہ دانت اس کے زہر آلود دانت ہیں، وہ جس میں گاڑ دیتی ہے اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ فرماتے ہیں یہ دنیا اس طرح کی ہے، بظاہر ان کے چہروں پر ہنسی ہے، لیکن اپنے اندر جو ہے وہ ایک زہر لے کر پھر رہی ہے یہ دنیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے پیاروں کے وسیلے سے، صدقے سے ان چیزوں سے بچائے بھی، اور ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی اس سے محفوظ رکھے، اس کے شر سے، اس کے فتنے سے، اس کے اندر جو بھی ہلاکتیں ہیں اس سے ہمیں محفوظ بنائے، اور ہمیں اپنے پیاروں کی صحبت و سنگت عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔